الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ الحمدللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو الحمدللہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس سے بہت فائدہ ہوا، ساتھیوں نے رابطہ کیا، کچھ لوگوں نے فون، کچھ لوگوں نے میسیجز کیے کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ جو مرزا جہلمی اور ان کے اندھے مقلد اس حدیث مبارکہ سے شبہات ڈال رہے تھے جو کہ ان کی مضبوط دلیل ہے، جو مسلم شریف کی روایت کا میں نے پچھلی مرتبہ تحقیقی جائزہ پیش کیا، وہ ان کے یہاں مضبوط دلیل پیش کی جاتی ہے۔ جب الحمدللہ علماء اہل سنہ، یہ تو آج میں نے بیان نہیں کیا بلکہ 1400 سال سے علماء اہل سنہ اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا پھر کہ یہ جو علی مرزا کی جو مضبوط دلیل مانی جاتی ہے مسلم شریف کے اندر، اس کا حشر آپ کے سامنے ہے، جن کی بہار ایسی ہو ان کی خزاں کا نہ پوچھ۔ تو بہرحال اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی اور مقبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ آج جو دوسری نشست ہے، آج ہمیں بات کرنی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، جو کہ ان کے نام پر شبہات اور ان پر اعتراض اور گالیاں دی جاتی ہے کہ معاویہ کا معنی معاذ اللہ غلط ہے۔ آپ پہلے انجینئر مرزا رافضی جہلمی کی ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا۔ عرض کر دیں، چلے اشارتاً عرض کرتے ہیں، یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نے مرزا جہلمی کی ویڈیو کلپ سنی، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ اشارتاً میں کہتا ہوں کہ یہ جو معاویہ نام ہے نا یہ خطرناک، اس کا معنی غلط ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا معنی پتہ چلے تو آپ بول کر بھی یہ کسی کو نام نہیں رکھیں گے۔ یہ مرزا جہلمی کی کوئی نئی تحقیق نہیں، بلکہ 1400 سال سے روافض یہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اور 1400 سال سے علماء اہل سنہ اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ نہ مرزا جہلمی کوئی نئی تحقیق پیش کر رہا ہے، اور نہ ہی میں ہی کوئی نیا جواب پیش کر رہا ہوں۔ مرزا جہلمی بھی اپنے روافض کی اتباع میں انہی کے اعتراضات سامنے لاتے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ اپنے اکابرین کے اقوال سے ان کا رد کرتا ہوں۔ آج جو مرزا جہلمی نے اپنی ویڈیو کلپ کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر شبہات کیے کہ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں، وہ معاویہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آواز دینے والی سگ مادہ، یعنی آواز دینے والی کتیا، معاذ اللہ۔ یہ ہے ان کا اعتراض اس نام پر۔ ہم نے اب جواب سن لیجئے گا، مرزا جہلمی اور ان کے فالوورز، ہم نے پہلی کہا تھی یہ قرآن سے ناواقف ہے، یہ جاہل ہے، نہ اس کو قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے۔ آج پتہ چلا کہ یہ علم لغت سے بھی ان پڑھ ہے، یہ علم لغت سے بھی ناواقف ہے۔ اگر اس کو علم لغت آتی تو یہ کبھی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ پتہ چلا نہ تجھے قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ علم لغت آتی ہے۔ اب جواب سن لیجئے گا، حوصلہ کریے اس جواب سننے کا۔ اگر الف لام کے ساتھ معاویہ پڑھا جائے، کس کے ساتھ؟ الف لام کے ساتھ اگر معاویہ پڑھا جائے، جس کو ہم معرب باللام کہتے ہیں، تو پھر معنی ہوگا آواز دینے والی کتیا، اگر الف لام کے ساتھ معاویہ پڑھا جائے۔ 1400 سال سے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ الف لام کے ساتھ پڑھا ہو، نہ صحابہ نے، نہ آج تک نہ دشمن اور نہ دوست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہو گئے جی یہ۔ اب جواب سن لیجئے گا دوسرا، جو یہ اب معاویہ الف لام کے بغیر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے جو الف لام کے بغیر معاویہ ہے، جو حضور نے کہا، حضور کے صحابہ نے کہا، دوست نے کہا، دشمن نے جو نام بتایا، معاویہ۔ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ آپ اٹھا لیجئے قاموس الوحید، علامہ وحید الزماں قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قاموس الوحید اٹھا لیجئے گا، صفحہ نمبر 1145، اس کے اندر جو الف لام کے بغیر معاویہ ہے اس کا معنی بتایا گیا، آواہم ای صاحہم، یعنی آواز ایک دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کو آواز دینا، یعنی معاویہ کا معنی ہے الف لام کے بغیر منادی، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا کے اندر منادی بن کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کیا، یعنی معاویہ کا مطلب ہے منادی، یعنی پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا منادی معاویہ کو کہتے ہیں۔
جو الف لام کے بغیر ہو اس کا معنی کیا ہے؟ منادی، یعنی آواز دینے والا۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ یہ تو دشمن بھی اقرار کرتا ہے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کی سوانح اٹھا لیجئے گا، یورپ کے آج یہود و نصارہ بھی چیخ کر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ہمارا کلیجہ چیرا ہے۔ بہرحال ہو گئے جی ایک جواب کہ بغیر الف لام کے معاویہ کا معنی ہے منادی، آواز دینے والا۔ اب دوسرا جواب سن لیجئے گا، اگر بالفرض والمحال، بالفرض 1 منٹ کے لیے مرزا جہلمی کا یہ اعتراض مانا جائے کہ معاویہ کا معنی ہے آواز دینے والی کتیا، 1 منٹ کے لیے مانا جائے، لیکن دوسرا جواب سن لیجئے گا، جب کوئی نام اگر اس کا لغوی معنی غلط ہو، اگر وہ نام کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتا ہے، کسی علمی شخصیت یا مقام والی شخصیت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اب اس کا لغوی معنی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ جب کوئی نام اگر اس کا لغوی معنی کیا ہو؟ غلط ہو، جب وہ نام کسی شخصیت کی طرف، یعنی جو مقام والی شخصیت ہو، مرتبے والی شخصیت ہو، علمی والی شخصیت ہو، تو اس کا لغوی معنی ختم ہو جاتا ہے، اس نام کو منسوب کیا جاتا ہے اس مقام والی شخصیت کی طرف۔ یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تابعی گزرے ہے، جلیل القدر تابعی، اس کا نام ہے اویس قرنی۔ اویس کا معنی ہے بیڑیا۔ اویس کا معنی کیا ہے؟ بیڑیا۔ اب اگر کوئی شخص مرزا جہلمی جیسا بد کردار اور گالی باز اٹھ کر کہے کہ اویس کا معنی ہے کیا؟ بیڑیا، لہٰذا اویس قرنی رضی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے اس پر تبرہ بازی کرو، کیونکہ اویس کا نام کیا ہے؟ بیڑیا ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کے اندر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضائل آئے ہیں۔ آپ مسلم شریف اٹھا لیجئے گا، آپ کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 6490، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ روایت آئی ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی۔ میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ مسلم شریف کے اندر یہ تفصیلی روایت پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، قرن کا ایک شخص ہے، اس کا نام ہوگا اویس، اس نے اپنی ماں کی بے انتہا خدمت کی ہے، وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھ سے ملاقات نہ کر سکا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جب بھی آپ کو اس سے ملاقات ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا امت کے لیے اور اپنے لیے اس کے ہاتھوں دعا کروانا۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اور حضرت اویس قرنی کے متعلق فضائل آئے ہیں۔ اب کوئی گالی باز مرزا کی طرح اٹھے کہے کہ اویس کا نام کیا ہے؟ بیڑیا ہے، تو لہٰذا حضرت اویس بھی غلط معاذ اللہ ہوئے، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اس کے نیچے لسان العرب کے اندر حضرت جمال الدین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اوسن تصغیر اویس تصغیر اوسن وہو من اسماء الذب، فرماتے ہیں کہ جب اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لغوی معنی ہے نا کہ بیڑیا، جب اویس نام منسوب ہوا حضرت اویس قرنی کی طرف، اب لغوی معنی ختم ہوا، چونکہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اب کیا ہے؟ بڑھ گئی ہے، لہذا کس لغوی معنی کا چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے، اگر بالفرض والمحال 1 منٹ کے لیے مانا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کا معنی غلط ہے، لیکن اس معاویہ نام کی نسبت اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہو گئی، لہٰذا جو لغوی معنی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس معاویہ کو منسوب کیا جائے گا صحابی رسول، کاتب وحی و کاتب کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ ہو گئے جی دوسرا جواب۔ اب تیسرا جواب سن لیجئے گا، حوصلہ کیجئے گا کہ آپ کتنے ان پڑھ ہو، نہ آپ کو لغت آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، بس وہی روافظ والا اعتراض امت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھتا ہے۔ اب تیسرا جواب سن لیجئے گا جس سے آپ کا سارا شیشہ محل زمین کے اندر دج جائے گا۔ تیسرا جواب سن لیجئے گا، چونکہ آپ نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، اور نہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتے ہیں، بس روافظوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور انہی سے وہ اعتراض پڑھ کے امت مسلمہ کے سامنے رکھتے اور تفرق بازی قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سیرت اور کتب احادیث پڑھی ہوتے، آپ سمجھ جاتے کہ یقیناً معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام ٹھیک ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے
کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نام آتا، کوئی شخص آتا، چاہے مرد آتا خاتون آتی، اگر اس کا نام ٹھیک نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس نام کو بدل دیتے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، میں آپ کے سامنے بالاختصار 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ابو داؤد شریف اٹھا لیجئے اور آپ کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 4952 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری جو بہن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کا نام کیا رکھا آپ نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا نام عاصیہ ہے، عین سے عاصیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انت جمیلۃ، نہیں یہ عاصیہ نہیں بلکہ جمیلہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاصیہ نام مت رکھو بلکہ جمیلۃ نہ رکھو، یعنی عاصیہ کا نام ہے گناہگار، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، جمیل رکھو۔ جمیل کا معنی ہے اچھی عورت، اچھی اخلاق والی عورت۔ لہٰذا پتہ چلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نام آتا، اگر اس کا معنی غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس نام کو تبدیل کر کے اچھا نام رکھتے۔ یہ ہو گئی جی دلیل نمبر 1۔ دلیل نمبر 2 اسی ابو داؤد شریف کے اندر آپ کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 4954 حدیث نمبر ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لشکر آیا، اور اس لشکر کا جو امیر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انا اسرم، میرا نام اسرم ہے۔ کیا فرمایا؟ میں اسرم ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انت زرعۃ، نہیں آپ اسرم نہیں ہو بلکہ زرعہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرم نام ٹھیک نہیں بلکہ آپ زرعہ رکھو۔ اسرم کا معنی ہے کاٹنا اور زرع کا معنی ہے کھیتی کرنے والا۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نام آتا، اگر اس کا معنی غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس نام کو تبدیل کر کے دوسرا اچھا نام رکھ لیتے۔ پھر دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس نام کو تبدیل کرتے جس کا معنی غلط ہو۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی زبان مبارک سے کہتے یا معاویہ، جب حدیث لکھنی ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے یا معاویہ، خط لکھنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا معاویہ یا معاویہ، ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو معاویہ کے نام سے پکارا ہے۔ اور یہ ثابت کہیں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کہا ہو کہ آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی غلط ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس نام کو تبدیل کرتے۔ اب اگلی بات سن لیجیے اور آخری بات سن لیجیے گا جو کہ حضرت علامہ علی شیر حیدری علیہ رحمہ بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ معاویہ اس ستارے کا نام ہے جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ معاویہ اس ستارے کا نام ہے جس کو دیکھ کر کون بھونکتے ہیں؟ کتے بھونکتے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، آج بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتے کس طرح بھونکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے گا جو کہ تاج العروس من جواہر القاموس کے اندر فرماتے ہیں، حضرت علامہ مرتضی حسن بلگیری زبیدی المصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے علاوہ 17 صحابہ تھے جن کا نام کیا تھا؟ معاویہ 17 رجلا، یعنی حضرت 17 صحابہ تھی جن کا نام معاویہ تھا حضرت امیر معاویہ کے علاوہ۔ اگر معاویہ کا نام غلط ہوتا، معاویہ کا معنی غلط ہوتا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ نام رکھتے؟ نہیں۔ لہٰذا پتہ چلا معاویہ نام ٹھیک ہے، اور جو جہلمی اور جو رافضی اس سے جلتے ان کو جلنے دیجئے۔ معاویہ نام ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، صحابہ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا مرزا جہلمی جاہل نکلا، مرزا جہلمی علم لغت سے بھی ناواقف نکلا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھنا ٹھیک ہے۔ جو مرزا جہلمی نے اعتراض کیا
जाहिलाना एतराज़ था, इल्म लुगत से नावाकिफ़ थी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।